إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑھائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہماری ضروریات زندگی کا مکمل انتظام فرمایا اور ہماری اخروی رشد و ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر مبعوث فرمائے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی سرتاج رسول سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت و ضرورت۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں اور ہر جگہ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ بگڑ گئے ہیں، ہمارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے، ہمارے معاشرے میں مختلف برائیاں جنم لے چکی ہیں، فتنے و فسادات بہت زیادہ ہو رہے ہیں، ہر قسم کی برائیاں ہمارے معاشرے میں بھر چکی ہیں۔ اور ایک ایسا انسان جو اطمینان اور سکون کی زندگی چاہتا ہے، امن پسند جو انسان ہے، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں، میں ہوں، میرے بال بچے ہوں، میرے اڑوس پڑوس کے لوگ ہوں، سب اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کریں۔ لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں۔ تو اس بات کو ہم اور آپ یاد رکھیں کہ کوئی بھی دنیا کا ایسا معاشرہ نہیں ہے جس معاشرے میں بغیر علم کے سکون کا تصور کیا جا سکتا۔ اگر معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں،
معاشرے سے فتنے اور فسادات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی ضرورت جو ہماری اور آپ کی ہے وہ یہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے بالخصوص کہ ہم علم دین کو حاصل کریں۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اسلام سے پہلے کی تاریخ پر اگر غور کریں گے، عرب کے اندر اسلام سے پہلے کا عالم یہ تھا، دنیا کے سب سے جہالت والی قوم تصور کی جاتی تھی۔ عرب دنیا کا سب سے جاہل اور ان پڑھ لوگ شمار کیے جاتے تھے، اسلام سے پہلے کا عالم تھا، اور یہی جہالت کا نتیجہ تھا کہ اگر معمولی غلطی کسی سے ہو جائے یا کسی سے کوئی غلطی بڑی بھی ہو جائے تو ایک غلطی کی وجہ سے صدیوں تک لڑائیاں چلتی تھیں، پورے قبیلے تہس نہس کر دیے جاتے تھے۔ تو یہ جہالت کا نتیجہ تھا۔ اسلام سے پہلے عرب کا یہ عالم تھا علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، جہالت کی کثرت کی وجہ سے کہ لوگ مختلف برائیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، فتنے، فسادات، قتل و غارت گری اور مختلف قسم کی برائیاں عرب کے اندر بھری پڑی تھی۔ لیکن جب اسلام کا سورج طلوع ہوا، اسلام کا سورج جب طلوع ہوا، اس کی پہلی کرن یہ صدا لے کر آتی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ کہ میرے محبوب آپ پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی صدا، سب سے پہلی پکار اور سب سے پہلا پیغام آپ کو نبی بنانے کے بعد جو سب سے پہلے ملتا ہے وہ یہی کہ میرے حبیب آپ پڑھیے، پہلے آپ علم حاصل کیجئے، پہلے آپ تعلیم کو سیکھیے، اس لیے کہ آپ کے سر پر جو بار گراں رکھا جانے والا ہے وہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، اور اتنی بڑی ذمہ داری کو بغیر علم کے آپ ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے پہلے، ان ذمہ داریوں کے بوجھ آپ کے سر پر ڈالے جانے سے پہلے تعلیم حاصل کیجیے، اس لیے کہ تعلیم کے بغیر آپ نہ خود اچھی طریقے سے عبادت کر سکتے ہیں، تعلیم کے بغیر نہ ہی جس مشن کے لیے ہم نے آپ کو چنا ہے اس مشن میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، تعلیم کے بغیر نہ ہی آپ کے عقیدے صحیح ہو سکتے ہیں، تعلیم کے بغیر نہ ہی آپ کی عبادتیں درست ہو سکتی ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ بغیر تعلیم کے، بغیر علم کے صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کر تو لے گا کہ جب میرے سر پر ڈالا گیا ہے میں کر لوں گا، لیکن صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق وہ عمل ہو جائے بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلا جو پیغام ملا وہ یہی کہ آپ پڑھیے، علم رہے گا آپ لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں، علم رہے گا آپ لوگوں کی صحیح مقام کو جان سکتے ہیں، ان سے اچھے انداز میں خطاب کر سکتے ہیں، دعوت و تبلیغ آپ بہتر سے بہتر انداز میں کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کے پاس علم ہی نہ ہو آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ آپ کے پاس قرآن و حدیث کی صحیح جانکاری نہ ہو آپ کیا لوگوں میں دعوت و تبلیغ کریں گے؟ آج بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسے لوگ دعوت و تبلیغ کی بات کرتے ہیں جو الف سے بھی واقف نہیں ہے، اور وہ منچاہی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اب سامنے والا کبھی غصہ ہوتا ہے، کبھی کچھ اور کہہ کر کے ٹال دیتا ہے، کبھی ہمارے دین کے بارے میں بھی برا بھلا کہتا ہے۔ تو بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پر آپ دعوت دیں تو بھی غلطی کریں گے، آپ عمل کریں، عبادت کریں تو بھی غلطی ہوگی، آپ گھر میں رہیں وہاں بھی غلطی کریں گے۔ اس لیے آپ عمل سے پہلے علم کو حاصل کیجئے، آپ کچھ کہنے سے پہلے علم حاصل کیجئے۔ آپ دیکھیں گے علم انسان کی زندگی میں جب انسان سیکھ لیتا ہے تو کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے حقیقی طور پر ڈرنے والے اگر دنیا میں کوئی ہیں تو اس کے عالم بندے ہیں۔ اللہ سے سب سے زیادہ خوف کھانے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اگر کوئی ہیں دنیا کے اندر تو وہ علماء کرام ہیں۔ یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس علم ہے، وہ قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، اور سارے نہ صحیح اکثریت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و حدیث یہ کہتی ہے تو ان کا دل ڈرتا ہے، ان کے اندر خوف پیدا ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو انسان جب علم حاصل کرتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بندہ اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ اور علم حاصل اگر انسان کر لے تو قرآن کریم یا شریعت کی جو باتیں ہیں وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک جگہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ ہم یہ مثالیں جو قرآن مقدس کے اندر بیان کرتے ہیں ہے تو تمام انسانیت کے لیے،
سارے لوگوں کے لیے، لیکن ان مثالوں کو سمجھنے والے عالم ہی ہوا کرتے ہیں۔ ہمارے حقیقی پیغام کو مکمل طور پر سمجھ کر لوگوں کو بتانے والے علماء ہوا کرتے ہیں۔ یہ علماء ہیں جو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ، قرآن و حدیث کا صحیح فہم، منہج سلف کو عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کی نہ ہی یہ ذمہ داری ہے، اور دوسرے لوگ نہ ہی قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھ کر کے اس طریقے سے ان کی پیچیدگیوں کو حل کر سکتے ہیں۔ یہ ہر کس و ناقص کی بات نہیں ہے۔ جسے اللہ نے علم سے نوازا ہے، دین کی صحیح سمجھ سے نوازا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ خیر چاہتا ہے، جس سے اللہ کسی کارنامے کو انجام دلانا چاہتا ہے، دینی معاملے میں جس کو اعلیٰ بنانا چاہتا ہے، دینی معاملے میں جس کو ایک شان دینا چاہتا ہے، اللہ اس کو دین کی صحیح سمجھ دیتا ہے، قرآن و سنت کی صحیح فقہ عطا کرتا ہے، قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے کا ملکہ عنایت کرتا ہے۔ اس لیے جسے اللہ نے علم دیا ہے ان کا مقام بہت اونچا ہے دیگر تمام لوگوں سے۔ تو اس نقطے میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب جہالت کے دلدل میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایسے موقع پر جب اسلام آیا، اسلام نے علم سے اپنے پیغام کی شروعات کی، اپنی تعلیم کا آغاز کیا، اپنے طریقے کی شروعات کی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سالوں میں صحابہ کرام کا پورا معاشرہ علمی معاشرہ بن گیا۔ مرد بھی تعلیم سیکھنے لگے، خواتین بھی تعلیم سیکھنے لگیں، بچے بھی تعلیم کے لیے آنے لگے، بوڑھے بھی، جوان بھی، کوئی کسی کا امتیاز نہیں، سب دین اسلام کو سیکھنے لگے، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے لگے۔ اور عالم یہ ہوا، آپ ایک مثال کے ذریعہ اس کو سمجھیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اس عظیم شخصیت کو کون نہیں جانتے؟ صاحب الرائے ہستی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی ہیں، خلیفہ راشد ہیں۔ یہ ان کا عالم یہ تھا کہ جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، عمر 40 سے تو پار کر چکی تھی، عمر 40 سے تو زیادہ ہو چکی تھی۔ جب مدینہ آئے، کاروبار میں مصروفیت ہو گئی، کاروبار تجارت بڑھ گئی، مسجد سے گھر دور ہو گیا۔ ایک طریقہ اختیار کیا علم کی حاصل کرنے کا، جذبہ اور شوق دیکھیے صحابہ اکرام کا۔ اپنے ایک اور ساتھی کو متعین کرتے ہیں اور متعین کر کے کہتے ہیں روزانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں حاضر نہیں ہو سکتا، اس لیے میں اور آپ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، آج میں جاؤں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شامل ہوں گا، آپ جو باتیں بتائیں گے میں اس کو یاد کر کے آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا۔ دوسرے دن آپ جائیں گے اور جتنی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہوں ان ساری باتوں کو آپ مجھے آ کر کے سنائیں گے۔ تو آپ دیکھیں، شوق دیکھیں کہ میں حاضر نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے کتنے بھائی ہیں درس میں نماز میں آتے ہیں، 5 سے 6 منٹ کا درس رہتا ہے، اٹھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ان کا شوق دیکھیے علم کا، دین کا، کہ عمر کی قید وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اب تو بعد میں ایمان لائے ہیں، عمر اتنی زیادہ گزر چکی ہے، کیا سیکھیں گے؟ جو کچھ بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو ملتا ہے وہی کافی ہے۔ نہیں، ان کے اندر جذبہ تھا دین کے سیکھنے کا، علم کا شوق تھا، قرآن و سنت کو جاننے کی چاہت تھی، اس لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جس دن میں جا نہیں سکتا اس دن آپ کے ذریعہ وہ علم حاصل کروں گا، اور جس دن میں جاؤں گا آپ اپنے کاروبار میں رہیں گے، وہ علم آپ کو میں لا کر کے دوں گا۔ تو آپ دیکھیں یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا۔ عمر کی قید اگر ہماری طرح دیکھتے تو علم ان کو حاصل نہیں ہو پاتا، وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے، اس لیے کہ صحابہ اکرام جب ایمان لائے تھے کافی زمانے گزر چکے تھے، کتنے صحابہ اکرام بزرگ ہو چکے تھے، کتنے جوانی سے آگے بڑھ چکے تھے، کچھ صحابہ اکرام بچے تھے، لیکن علم حاصل کرنے کے معاملے میں کسی نے کوئی امتیاز نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے علم پر، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ بہترین اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی لڑائی آپ کو یاد ہوگی، غزوہ بدر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ 313 کی مختصر تعداد میں ہیں، مقابلے میں ہزاروں کی تعداد ہیں، لشکر سے لیس ہیں۔ ایسے موقع پر مسلمان ایمانی قوت کی وجہ سے، اپنی ایمانی قوت اور بہادری کی وجہ سے اس جنگ کو اتنی قلیل تعداد کے باوجود جیت جاتے ہیں۔ مسلمان جب فتح یاب ہوتے ہیں کافروں میں سے 70 کو تو قتل کر دیتے ہیں اور 70 لوگوں کو قید بنا کر کے اپنے پاس لے آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے درمیان رائے لی جاتی ہے کہ اب یہ جو 70 ہمارے پاس قیدی ہیں کیا برتاؤ کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ۔ ایک رائے آتی ہے عمر بن خطاب کی
کہ سب کو ختم کر دیا جائے، اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں جن کے وہ خود ذمہ داری لیں گے، اور اپنے رشتہ داروں کو جو کافر ہیں ہمارے مقابلے کے لیے آئیں گے ان کو قتل کریں گے۔ دوسری رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی کہ نہیں، اللہ کے رسول فدیہ لے لیا جائے، پیسے لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے یہی رائے پسند ہے، اور جب فدیہ لے کر کے چھوڑنے لگے تو کافروں میں سے جن کے پاس پیسے تھے وہ تو آزاد ہو گئے، چلے گئے پیسے دے کر کے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر لوگوں کے پاس، جن کے پاس علم تھا، جن کے پاس جانکاری تھی، مسلمان بچوں کو تعلیم کے لیے بٹھا دیا، تعلیم کے لیے، کہ ہر شخص جتنے لوگ پیسہ نہیں دے سکتے، فدیہ نہیں دے سکتے، مدینہ کے 10 بچوں کی ذمہ داری لیں گے، اکیلے 10 بچوں کو پڑھائیں گے۔ جس دن مدینہ کے یہ بچے پڑھنا لکھنا سیکھ گئے وہ آزاد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں تعلیم اسلام سے پہلے کا عالم کیا تھا کہ دنیا کی بدترین قوم اس اعتبار سے، جہالت کے اعتبار سے، قتل و غارت گری کے اعتبار سے سمجھی جاتی تھی۔ اسلام کے بعد اتنا زور دیا گیا کہ ہر جگہ تعلیم کا ماحول، ہر جگہ علم کی روشنی، ہر جگہ علم کی محفلیں، جگہ جگہ پر علمی باتیں، جگہ جگہ پر علمی مسائل۔ تو یہ کس چیز کا دین تھا؟ یہ اسلام کی روشنی اور اسلام کی دین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی فضا ہموار کی کہ ہر جگہ علم کا ماحول برپا کر دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زور دیا کہ ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا سیکھنا، دینی جانکاری حاصل کرنا، قرآن و سنت کی ضروری باتوں کو جاننا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی گھرانے میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ماں باپ ہمارے مسلمان ہیں، ہماری زندگی اسلام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم دین کی باتوں کو سیکھیں، عملی زندگی میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس چیز کو مزید اگر آپ وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا وہ قول، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی وہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ انسان کو زندگی میں جتنی ضرورت کھانے پینے کی ہے اس سے کہیں زیادہ علم کی ضرورت ہے، اور وہ اس کی وجہ بتلاتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے، علم کی زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کو کھانے کی ضرورت دن میں 2 سے 3 مرتبہ پڑتی ہے۔ انسان دن میں کتنا کھاتا ہے؟ 2 سے 3 مرتبہ کھانا کھاتا ہے، لیکن علم کی ضرورت ہر قدم پر ہے، ہر جگہ ہے، ہر وقت ہے۔ انسان اگر اپنے گھر سے چل کر بازار میں جا رہا ہے، اسلامی اعتبار سے اس کے آداب ہیں، چلنے کے طریقے ہیں، گزرنے کے انداز ہیں، گھر میں ہے بچوں کے ساتھ رہنے کا کیا سلیقہ ہے، نماز میں اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے، روزے کیسے رکھنے ہیں، عبادتیں جو دیگر عبادتیں ہیں اس کو کیسے انجام دینی ہے۔ المہم زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر موڑ، ہر قدم پر علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے پاس علم نہ ہو ہر جگہ غلطی کرے گا، ہر جگہ اس سے خطا ہوگی۔ نماز اگر اس کے پاس علم نہیں ہے، لوگوں کے دیکھا دیکھی پڑھ تو لے گا، کیا پڑھا، کون سی جگہ پر کیا پڑھنی چاہیے پتہ نہیں ہے، بال بچوں کی کیسی تربیت کرنی چاہیے پتہ نہیں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ پیدا ہوئے ہیں علم سیکھے نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اور حدیث جو کہتی ہے کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا ضروری اور لازم ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر شخص عالم اور فاضل بنے، ہرگز نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی علوم، وہ دینی باتیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، ہمارے روزانہ کے مسائل ہیں۔ نماز ہم دن میں 5 مرتبہ پڑھتے ہیں، گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں، کاروبار ہماری زندگی کا ایک حصہ ہیں۔ تو یہ جو ضروری مسائل ہیں اس میں کیسے اسلام کا طریقہ ہے، اس طریقے کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تفصیلی علوم کے لیے مدارس اسلامیہ ہیں، جن کو قرآن و سنت کا تفصیلی علم چاہیے وہ مدارس میں جائیں گے، وہ مدارس میں جائیں گے اور اس کے تفصیلی علوم کو حاصل کریں گے۔ لیکن بنیادی جو ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل ہیں وہ ہمیں کون بتائیں گے؟ کیا روزانہ ہم کسی اور سے پوچھ کر کے حل کریں گے؟ زندگی بھر پریشان رہیں گے، زندگی بھر غلط عبادت کریں گے، زندگی بھر جیسی تیسی زندگی گزاریں گے بال بچوں کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ منظم زندگی ہونی چاہیے قرآن و سنت کے آئینے میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و سنت کے دلائل کے اعتبار سے جو ہماری زندگی کے مسائل ہیں اس کو حل کرنا، اس کے مطابق صحیح مسائل کو جاننا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور تفصیلی علم کے لیے ایک جماعت ایسی ہوں جو اپنے گھر سے باہر جائیں، مدارس کا رخ کریں، علماء کرام کے پاس جانب تلمس ہوں اور وہاں جا کر کے دینی علوم کو حاصل کریں۔
اس لیے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، کہ تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اپنے گھر سے باہر جائیں، جو اپنے گھر سے باہر جا کر کے دین کا علم حاصل کریں، تفقہ حاصل کریں، قرآن و حدیث کی صحیح جانکاری حاصل کریں، اور اچھی طریقے سے قرآن و سنت کی جانکاری حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے قوم، اپنے معاشرے، اپنے علاقے میں واپس آئیں اور ان کو آ کر کے ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں، خوف کھائیں، اپنے آپ کی اصلاح کر لی۔ تو قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ ہمیں یہ کہتی ہے کہ تم میں سے ایک ایسی چھوٹی جماعت ہوں جو ہمیشہ دین کو پڑھنے کے لیے، دین کو پڑھانے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیں۔ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ تو اپنے معاشرے کے اندر ایسے بچوں کو تیار کیجئے، ایسے لوگوں کو بنائیے۔ آپ خود اگر بن سکتے ہیں تو کوشش کیجئے، یہ کہہ کر کے کہ اب ہماری عمر نکل چکی ہے، میں بڑا ہو چکا ہوں، اب کیسے پڑھوں گا، شرم آتی ہے، ہم سے چھوٹے لوگوں کے پاس کیسے بیٹھوں گا، میرا مقام بڑا ہے، میری پہچان بڑی ہے، میرے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اب یہ تھوڑے سے معمولی علوم کے لیے میں اپنے سے چھوٹے کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جو لوگ یہ تصور رکھتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ وہ 5 پیغمبر جو دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر شمار کیے جاتے تھے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں حضرت خضر ان سے کم درجے کے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا ہے کہ ایک اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کے پاس ایسے علوم ہیں، ایسی جانکاری ہے جو میرے پاس نہیں ہے، سمندری سفر کر کے کئی دنوں کے راستے کو طے کر کے ان تک پہنچتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ اللہ نے آپ کو جو صحیح علم دیا ہے، صحیح جو آپ کو جانکاری ملی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، وہ صحیح علم، وہ صحیح جانکاری آپ مجھے بتائیں۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام ان سے بڑے ہیں، درجے کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے آپ وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن علم کا ایسا مقام اور ایسے شان ہے کہ یہ اتنے لمبے سفر، کئی دنوں کا سفر کر کے، اگر آپ تفصیلات پڑھنا چاہتے ہیں سورۃ الکہف جس کی تلاوت آج کے دن کرنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بڑی فضیلت ہے، تو اس سورت کے اندر تفصیلات ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے، علم حاصل کرنے کے لیے ساتھ چلتے ہیں، کیسے کیسے واقعات ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور صحیح بخاری کی روایت میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ بڑے عالم تھے، لیکن پھر بھی جب علم کی بات آئی، جانکاری کی بات آئی تو شرم نہیں کیا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، کہ آپ ضرور دین کا علم حاصل کریں، قرآن و سنت کی صحیح جانکاری ضرور سیکھیں، یہ آپ کی زندگی کو روشن کرنے والی چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کا معاشرہ تاریک ہے، آپ کا گھر اندھیرا ہے۔ اگر آپ کے پاس آپ کے گھر میں علم کی روشنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی پرنور ہوگی اور آخرت بھی آپ کے لیے نجات کا، آخرت میں آسانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ دین علم ہم اور آپ حاصل کریں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ دنیا بھر کی تعلیم دیتے ہیں لیکن علم کی جانب توجہ نہیں دیتے، اس کو معمولی اور حقیر سمجھتے ہوئے اس جانب ذرہ برابر بھی توجہ نہیں دیتے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، کروڑوں لگاتے ہیں، لیکن دینی علم کے لیے 100-200 خرچ نہیں کر سکتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی سب سے بہترین تعلیم ہے، دنیا کا سب سے بڑا علم ہے۔ اگر دینی تعلیم ہے آپ کی پہچان ہے، دینی تعلیم ہے، قیامت کے دن بھی آپ کا مقام سرخرو ہونے والا ہے، اور اگر آپ جاہل ہیں دنیا میں بھی آپ کا کوئی درجہ نہیں رہ سکتا، اور آخرت میں بھی جب آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو نجات بھی کیسے ممکن کی جا سکتی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے، آپ خود پڑھیے، اپنے بال بچوں کو پڑھائیے، عمر کو ہرگز نہ دیکھیے۔ عمر تعلیم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، انسان ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک تعلیم حاصل کر سکتا ہے، اور یہ تعلیم حاصل کرنے کی عمر ہے۔ جتنا سیکھیں گے اتنے ہمارے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، جتنا سیکھیں گے اتنی ہماری زندگی میں تبدیلی پیدا ہوگی اور اچھائیاں آئیں گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اور آپ خود علم دین کو حاصل کریں، بچوں کو بھی دینی علم کے ساتھ جوڑیں اور بنیادی علوم ضرور ان کو سکھائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم تمام لوگوں کو علم دین کو سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے اور ہم سب کو جو کچھ سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔